دیکھیں اتنی ساری ٹرافی اگر اندر کی بات کی جائے نا یہ سارے لے لے وہ ایک دے دے. رضوان بھائی، شاکر عباسی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب میں کلوزنگ سیرمنی دیکھی تو بیسٹ فیلڈر، بیسٹ بالر، بیسٹ بیٹسمین، بیسٹ پلیئر، بیسٹ ایمرجنگ، بیسٹ کیپر، ہائیسٹ رن ٹیکر، ہائیسٹ وکٹ، اور پی ایس ایل ہسٹری کی تیز ترین سینچری بھی آپ کے پلیئر نے ماری. جب یہ ساری چیزیں بندہ دیکھتا ہے، ایک ایسی زبردست ٹیم، اور جسٹ ایک اسٹپ رہ گیا اس ٹرافی کے لیے، تو وہ کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. دوسرا کیونکہ آپ ایک سینئر پلیئر ہیں، پی ایس ایل نے ہمیشہ پاکستان کرکٹ کو پلیئر دیے، تو اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پی ایس ایل 8 سے کوئی 2 ٹیک اویز کیا ہیں، 2 پلیئر انٹرنیشنل ورلڈ آف کرکٹ کو کیا دیا پی ایس ایل 8 نے، تو وہ 2 کون سے ہوں گے؟ دیکھیں اتنی ساری ٹرافی اگر اندر کی بات کی جائے نا یہ سارے لے لے وہ ایک دے دے. وہ بہرحال ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، کرم ہے الحمدللہ. میرے خیال سے ہم نے کرکٹ اچھی کھیلی ہے، ان لوگوں نے بھی اچھی کھیلی ہے، مگر میرے خیال سے کہیں پہ ان لوگوں نے ایفرٹ زیادہ کی ہے، ان کی چیزیں ہم سے تھوڑی سی کہیں پہ بہتر ہوگی تو رزلٹ ان کے پاس گیا ہے. کیونکہ 1 رن سے ہارنا میرے خیال سے کچھ آپ بیان نہیں کر سکتے اس میں سے. اور جہاں پہ آپ نے پی ایس ایل کی بات کی ہے تو میرے خیال سے ہمیں ہر کسی کا مطلب جو پلیئر پاکستان ٹیم کے لیے ریکوائرڈ ہے، جو پلیئر دیکھ رہے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں ہر پلیئروں میں، تو بہت سی چیزیں ہمیں ملی ہیں ان میں سے. اب 1-2 کا تو بتانا کافی مشکل ہے، مگر میں آپ کو جو میری ابھی شاید میں بھول بھی ایسا نہ ہو کہ نام بھول جاؤں، مگر سیم ایوب ہے، حارث جو کیپر کھیل رہا ہے بالکل الگ کھیل رہا ہے، آپ کو عباس فاسٹ بولر، احسان اللہ فاسٹ بولرز، اور بھی ٹیموں سے ایسے ہیں. مطلب ایسے نہیں کہ جیسے طیب کی 1-2 اننگز لگی ہے تو آپ کے پاس پلیئر الحمدللہ نظر آئے اس ٹورنامنٹ سے بھی. اوبیسلی جتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے اور اس سے جتنے بھی پلیئر آئے ہوئے ہیں تو الحمدللہ اس نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا ہوا ہے. مگر ہماری ریکویسٹ کچھ اور ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، ان کو کیا کہتے ہیں بالکل پکا کیا جائے، کیونکہ پاکستان ٹیم ڈیلیور کرنے کا ٹائم میرے خیال سے وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ڈیلیوری ہوتی ہے کہ آپ تیار ہو کے آتے ہیں. ہاں سم ٹائم ایسے پلیئر ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے یار اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں 1 سال 2 سال تو یہ بہت لمبا عرصہ پاکستان کے لیے بہت اچھی طریقے سے کرے گا انشاءاللہ. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ملتان میں رضوان آپ پہلا میچ 1 رن سے ہارے، آج فائنل 1 رن سے ہارے، تو اتنا کلوز آ کے میچ ہار جانے پہ کیا ایموشنز ہیں، کہاں سم اپ کرتے ہیں ٹورنامنٹ کو؟ عاجز بھائی، اندر سٹی ٹائم میں جب آئے تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر پہلا میچ بھی دیکھا جائے تو اس ٹائم بھی میرے خیال سے 42 بال 76 کائنڈ آف تھنگس تھے ایسے کچھ. اور جس طرح ہماری کیا کہتے پاور ہیٹنگ جو ہے پیچھے، تو الحمدللہ دنیا کی سب سے ٹاپ پاور ہیٹنگ ہے، مگر انسان کمزور ہے. اور ہم نے دوسری چیز کو یاد دلایا تھا کہ انشاءاللہ شاید اس دفعہ ہم کر جائیں. اور مگر بہرحال ہمارے لڑکوں نے بھی کافی ایفرٹ کی ہے، کیونکہ 6 بالوں پہ 13 رنز رہ گئے تھے. اور فریشنگ جو ٹچ تھا وہ زمان کی بولنگ کو کریڈٹ دینا چاہیے، جس طرح اس نے آور سیو کیا اور جس طرح اس نے بال کیے. تو میرے خیال سے فنیشنگ ٹچ کہیں پہ بھی اگر نہیں ہوتا تو آپ پھر کرکٹ میں کسی چیز کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ یار کہاں پہ کمزوری تھی، کہاں پہ چیز. 1 رن سے جو میچ ہارا جاتا ہے تو آپ ہمیشہ ان چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ یار کافی ٹیم سے بھی لاہور کی طرف سے بہت سی چیزیں اچھی تھی، ہماری طرف سے بہت سی چیزیں اچھی تھی، کیونکہ 1 رن پہ ہارنا تو میرے خیال سم ٹائم آپ قسمت پہ ہی ڈال دیتے ہیں. رضوان، لاہور اپنے چیز کرتے ہوئے میچز سارے ہارا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کو چیز کرواتے تو نتیجہ مختلف ہوتا؟ یہ ایک ٹیکٹیکلی پوائنٹ تھا جو ہم نے لاسٹ کوالیفائر میں بھی کیا تھا، اور میں نے کہا بھی تھا شروع میں کہ میں صرف جا رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ وہ چیز میں تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے. مگر بہرحال اس ڈیسیجن پہ ہم یہ نہیں تھے، کیونکہ فائنل میچ اوبیسلی پریشر ہونا ہی ہے، یا پہلی بیٹنگ والے بھی یا سیکنڈ بیٹنگ والے بھی پریشر تو آنا ہی آنا ہے. مگر جو پریشر پہ قابو کرے گا تو اسی کے پاس رزلٹ جائے گا. تو میرے خیال سے زمان نے جس طرح اوور کیا لاسٹ اوور، کیونکہ میرے خیال سے بہت کم اس ٹورنامنٹ میں دیکھا ہوگا کہ 6 بالوں پہ 13 رہے ہوں اس نے سیو کیا ہو. مگر وہ واحد مجھے لگتا ہے کہ بولر ہے شاید کہ پچھلے 2-3 پی ایس ایل میں سے وہ سیو کر رہا ہے، 6 بال 15، 6 بال 13، 6 بال 11 ایسے سیو کر رہا ہے. رضوان، ایک تو اپنے آؤٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ اس ڈیسیجن جو تھا اس پہ کچھ مائنڈ میں آیا تھا کہ آپ ان لکی رہے ہیں اس وقت، اور یہ وکٹ جو تھا اس وقت کھونا آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ٹرننگ پوائنٹ تو میرے خیال سے پورے میچ کا شائن کی اننگز تھی، ان کی بیٹنگ تھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا. میرے خیال سے مومنٹم لے گیا اس ٹائم، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ ارلی آن تھوڑا سا پچ پہ بال اس طرح آ نہیں رہا تھا، مگر ہم نے ایک ٹائم پہ وہ پسا لیا تھا، مگر وہ شائن جس مومنٹم سے لے گیا چیز، اور بہرحال پھر بھی وہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی تھی الحمدللہ ایک اسٹیج پہ. مگر بہرحال میرا بلہ اس ٹائم گم گیا، ہاتھ میں اس طرح پاور نہیں رہا کہ اس طرح جیسے مارنے کے موڈ میں تھا اس میں، تو وہ بلہ میرے ہاتھ سے گم گیا. اور بہرحال
وہ کیچ بہت اچھا کر گیا, اس وجہ سے شاید رزلٹ ان کے پاس ہے اس ٹائم. رضوان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو مس دا ٹرک؟ 12 سے 15 اوور تک میچ پورا آپ کے ہاتھ میں تھا, شاہین شاہ افریدی کے خلاف اسامہ میر کا ایک اوور باقی بھی تھا, آپ نے اسے استعمال اگر کرتے تو میچ کی صورتحال مختلف. بالکل جی, آپ کی اپنی اوپینین ہے اور آپ کی کیا کہتے ہیں رائے ہے, مگر جو اندر ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو کیونکہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں اسی کو برا کرنے کی, کیونکہ جس ٹائم ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پچ بہتر ہو گیا تھا, اگر 200 کے قریب ان کو رسٹرکٹ کر کے, کیونکہ ہمارے مین جو پلیئر تھے پورے ٹورنامنٹ شروع سے لے کے آخر تک آ رہے تھے, وہ بھی اس لیے اس میں اسامہ بھی ہے, مگر آپ کسی بھی سم ٹائم آپ 17واں 18واں ٹرسٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آلریڈی اس کی لگ گئی تھی اس اوور میں, تو اس لیے ہم نے اس مین اٹیکر جو ہمارے مین پاور ہے احسان اللہ اور اس کو عباس کو لے کے آئے اس وجہ سے. جب احسان اللہ اس ڈیتھ اوور میں آئے اور شاہین شاہ نے کافی ان کو چھکے مار دیے اور کافی وائڈز ہو رہی تھی احسان اللہ سے, تو آپ ان کو پھر سے بولنگ کرانے نہیں لے کر آئے, تو اس کے پیچھے جو آپ کی سوچ تھی وہ پلیز سمجھا دیں. دیکھیے جی, جب بھی کسی بولرس کا اوور اچھا جاتا نہیں ہے تو سم ٹائم اب اس کی وجہ سے آپ اس کو نہیں لے کے آتے, آپ اپوزیشن کے بیٹسمین کی وجہ سے اس کو نہیں لے کے آتے ہیں, کیونکہ سم ٹائم ایسے کہ بولر اچھے کر رہے ہوتے, کیونکہ سم ٹائم ایک بیٹسمین ایک بولر آپ کی ٹیم کے بولر کو بہت اچھے طریقے سے کھیل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں جب اسامہ کو بھی لیٹ لے کے آئے تو ہمیں بھی یہی فیل ہوا تھا, کیونکہ اس ٹائم ویٹ فخر اسی کا کر رہا تھا, مجھے لگا ایسا, اب میری اپنی رائے ہے, شاید اس کے اندر مائنڈ میں کچھ اور چل رہا تھا, مگر آپ مائنڈ ٹو مائنڈ ہی کھیلتے ہیں. مگر شاہین بھی موجود تھا, دوسرا بھی موجود تھا, اس سے اس ٹائم گر نہیں رہے تھے, لازمی نہیں کہ جب جس سے بال نہیں گرا ہوگا, کہیں نہ کہیں آتے انسان ہم کمزور ہیں سارے, تو اسی کو کرایا جائے, صرف یہ تھی ریزن. اچھا رضوان, ہم نے 2 سے 3 موقع پر ایسا دیکھا کہ امپائر نے جو ہے وہ قلندرز کے پلیئر سے بال واپس لیا, بال کو چیک بھی کیا, ایون کہ آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی کمپلین کی گئی شاید, تو وہ کیا ایشو تھا؟ سمجھ رہے ہیں کہ بال کے ساتھ کوئی شاید کوئی کوشش کی جا رہی تھی؟ نہیں دیکھیے جی, کمپلینٹ کوئی نہیں تھا, اور میرے خیال سے یہاں پہ جو اسکرین لگے ہوئے باؤنڈری کے قریب, جب بال وہاں پہ لگتا ہے نا تو وہ تو اوبیسلی سب کو پتہ ہے تھوڑا سا تیز ہوتے ہیں, تو بال کو لازمی سے اسکریچ ہوتا ہے اس چیز سے, تو اسی وجہ سے وہ ہمارے بال کو بھی دیکھ رہا تھا, ان کی بال کو بھی دیکھ رہا تھا. کمپلینٹ میرے خیال سے میں نے تو مجھے تو نہیں پتا, اگر میرے علاوہ کسی نے کمپلینٹ کی شاید آپ لوگوں کو دیکھا ہو, تو مجھے تو کمپلینٹ نہیں کی, نہ ان لوگوں میں سے کسی نے کمپلینٹ کی. رضوان, اگر اس پی ایس ایل کو اوور آل دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ میچز ایسے ہوئے جن میں 200 250 رنز ہوئے اور چیز بھی ہوتے رہے, قریب بھی جاتے رہے. پچز کے معیار کو کیسا ریٹ کریں گے؟ اور دوسرا, خوشدل شاہ 2 مرتبہ فنش نہیں کر پائے, تو آج کہیں تھا آپ کے ریگریٹ کہ شاید ٹرائی آؤٹ کرتے کہ عباس کو اگر پہلے بھیجتے شاید کوئی ایسا رزلٹ چینج ہو سکتا تھا. دیکھیے جی, جہاں پہ آپ نے پی ایس ایل کی بات کی, تو پی ایس ایل کی خوبصورتی اس ٹائم یہی ہے, اگر پی ایس ایل اس ہائی پہ پہنچا ہوا ہے تو اس کی کوالٹی یہ ہے کہ ملتان میں آپ کو ڈفرینٹ پچز ملے, پنڈی میں آپ کو ڈفرینٹ پچز ملے, کراچی میں ڈفرینٹ, لاہور میں ڈفرینٹ, تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا ایک چیز بالکل ڈفرینٹ ملی ہے, اور اس وجہ سے ایک مزہ آیا, کیونکہ بالکل چیزیں بالکل بیلنس تھی ساری چیزوں کے لیے. مگر آپ نے جہاں پہ کہا کہ خوش دل نہیں اور عباس کو بھیجنا چاہیے, تو میرے خیال سے اس کا جواب تو آپ کو خود بھی آنا چاہیے اس بارے میں, کیونکہ خوش دل شاہ اس ٹائم پاکستان کے ٹاپ ہٹرز میں سے, جو باٹمس میں سے, جو نیچے سے آ کے لوور آرڈر میں سب سے ٹاپ کے جو اسٹرائک ریٹ اور ہٹر ہے, تو خوش دل سے کوئی بڑا نہیں ہے. مگر یہ بالغ بات ہے کہ فنش نہیں ہوا, تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ٹیلنٹ سے آگے بھیجا جائے.